السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ درس قرآن کا پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پسرور کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ درس قرآن کے لیے ہمارے مابین تشریف فرما ہیں سفیر ختم نبوت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ اور کنوینئر عالمی تحریک ختم نبوت اہل حدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی جہود مبارکہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون اور شاکر ہوں برادر عزیز پیکر اخلاص اس مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب کا، اس مسجد کے نمازی حضرات، مسجد کی انتظامیہ کہ جن کی وساطت سے آپ بزرگوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ لقاء و سما کا یہ موقع میسر آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت حافظ قاری محمد عمران صاحب کی زندگی میں، صحت میں، اللہ تعالی علم میں، عمل میں، قوت بیانی میں مزید برکات کا نزول فرمائے۔ مجھ سے قبل استاذ العلماء فاضل مدینہ یونیورسٹی حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ حضرات سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، اور آپ تمام احباب جو شدت کے موسم میں، گرمی کے موسم میں حدت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رب کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا، اللہ کے گھر میں تشریف رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ یہ آپ کے لیے دعا ہے، کم از کم اس پہ تو آمین کہنا چاہیے، اور بلند آواز سے آمین کہیے۔ علماء اکرام الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ضلعی جماعت کے ناظم تبلیغ حضرت مولانا قاری سیف الرحمن محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور الحمدللہ ٹھرو قرب و جوار ظفروال جامعہ حرمین کے اساتذہ بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں۔ اللہ تعالی اپنا فضل اور کرم فرما کے ہمیں تا دم آخری قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے نہایت ضروری ایک گزارش پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ماہ ستمبر ہے، اور ستمبر کے مہینے کی آج 17 تاریخ ہے۔ ماہ ستمبر کی 7 تاریخ
ہمیں ہر سال یاد دلاتی ہے ختم نبوت کے ان شہداء کی، ختم نبوت کے ان غازیوں کی اور ختم نبوت کے ان مجاہدوں کی جنہوں نے وطن عزیز ارض پاک پاکستان میں 1953 کی تحریک اور بعد ازاں 7 ستمبر 1974 تک چلنے والی تحریک میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا، اور پاکستان کی قومی اسمبلی کا وہ روشن ترین دن ہے 7 ستمبر سن 1974، جب آپ کے میرے اکابر اور اسلاف کی محنتیں رنگ لائیں اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ ہر وہ شخص جو امام کائنات علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد نبوت کو جاری رکھنے کا عقیدہ رکھتا ہے، سرور کائنات کے بعد کسی کو ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی نبی تسلیم کرتا ہے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حضرات، یہ فیصلہ مسلط نہیں کیا گیا، اس فیصلہ کے لیے اس وقت کے قادیانی خلیفہ مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلوایا گیا، 1 2 4 گھنٹے کے لیے نہیں، اس اسمبلی کے 96 سیشن ہوئے، 48 روز تک اجلاس ہوتے رہے، اور پورا موقع دیا گیا کہ مرزا قادیانی جہنم مکانی کی تعلیمات کیا ہیں، عقیدہ کیا ہے، قرآن مجید کے حوالہ سے، تاجدار ختم نبوت کے حوالہ سے، حضور کے اصحاب کے حوالہ سے، سرور کائنات کی آل اطرت اہل بیت کے حوالہ سے، اور عام مسلمانوں کے حوالہ سے۔ تو حضرات، مرزا ناصر قومی اسمبلی میں آزادی کے باوجود، بہت زیادہ وسائل کے باوجود، جب 96 سیشن، 96 نشستیں قومی اسمبلی کی منعقد ہو چکی اور وہ اپنا مقدمہ قومی اسمبلی کے ممبران کے سامنے ہمیشہ کے لیے ہار گیا، تو الحمدللہ اس اسمبلی نے بالاتفاق قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، لاہوری گروپ، قادیانی گروپ، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا۔ تو حضرات، میں اس کے پس منظر میں جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، عمائدین ہیں، زعماء ملت ہیں، ان کی کوشش، جد و جہد، ان کی محنت، ان کی دن رات محنت شاقہ، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اس تحریک کو شروع کرنے والے بر صغیر پاک و ہند میں شیخ الاسلام، وکیل اسلام ابو سعید حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے وقت کے جید اہل حدیث عالم دین تھے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے سب سے پہلے حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک استفتاء تیار کیا، اور اپنے استاذ شیخ الکل حضرت مولانا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت اقدس میں پیش کیا کہ جو شخص سرور کائنات کے بعد نبوت کو جاری رہنے کا عقیدہ رکھے، سرور کائنات کے بعد کسی کو ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی نبی تسلیم کرے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کا، کتاب و سنت کا، شریعت کا کیا موقف ہے۔ تو حضرت میاں صاحب نے فتویٰ جاری کیا، ایسا شخص جو سرور کائنات کے آ جانے کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، نبوت جاری رہنے کا عقیدہ رکھتا ہے، حضور کو ختم نبوت کا تاجدار نہیں مانتا، وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر ایسا شخص مر جائے
تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات یہ فتویٰ سب سے پہلے حضرت شیخ الکل نے جاری کیا، اور حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فتویٰ کو لے کر بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے اس وقت کے جید علماء ان کی خدمت میں پہنچے۔ 200 سے زائد علماء کرام، مفتیان کرام، ان کے دستخط کروائے، ان کی دارالافتاء کی مہریں اس فتویٰ پہ ثبت پر کروائیں، اور اس فتویٰ کو اپنی جیب سے شائع کر کے بر صغیر پاک و ہند میں پھیلا دیا، اور کائنات کو باور کروایا کہ یہ قادیانی گروہ، مرزائی گروہ، لاہوری گروہ سرور کائنات علیہ السلام کی نبوت، ختم نبوت کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، نقب زنی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العزت کے فضل سے یہ بنیاد تھی ختم نبوت کی تحریک کی۔ آگے چل کے حضرت علامہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مرزا کی 2 کتابوں کا جواب لکھا تائید اسلام کے نام سے، اور اس میں لکھا مرزا قادیانی خود کو نبی کہتا ہے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، اور خود کو مسیح کہتا ہے، مسیل مسیح کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس کائنات میں آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں، میں مسیح ہوں، میں مثل مسیح ہوں، کئی دعوے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اس زمین پہ اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کا شرقی منارہ ہوگا، اللہ رب العزت کی توفیق رب کے فضل سے وہ تشریف لائیں گے، نبی اور رسول بن کے نہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں 40 برس تک زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، عقد کریں گے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اجل آئے گا، وفات ہوگی، تو سرور کائنات کے گنبد خضرا میں جہاں آپ کا روضہ انور ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، آپ کے یار غار آرام فرما رہے ہیں، ان کے پہلو میں حضرت فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں۔ جو چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ فرمایا حضرت قاضی صاحب نے، مرزا قادیانی کا مسیح یا مثل مسیح ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو سرور کائنات کے قدموں میں آپ کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی ساری زندگی نہ مکہ مکرمہ کی زیارت کر سکے گا، نہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو سکے گی۔ حضرات، یہ پیشین گوئی کی، اور اس پیشین گوئی کے بعد مرزا کئی برس زندہ رہا، دولت کی ریل پیل بھی تھی، وہ برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کا خود کاشتہ پودا بھی تھا، وسائل بھی تھے، سرمایہ بھی تھا، چاہت اور آرزو بھی تھی کہ میں قاضی صاحب کی پیشین گوئی کو غلط ثابت کر دوں، حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، جو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اللہ ان کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو کبھی بھی دنیا کے سامنے جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ حضرت قاضی صاحب کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ مرزا قادیانی لاہور کے برانڈرتھ روڈ میں اپنے ایک مرید کے گھر واش روم میں ہیضے کی موت سے مر گیا، ساری زندگی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو سکی۔ حضرات، حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی دنوں
اپنا رسالہ جو شائع ہوتا تھا اشاعت السنہ کے نام سے، اور ایسا رسالہ، ایسا جریدہ، ایسا آرگن جو انہوں نے وقف کر دیا تھا سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے، جو وقف کر دیا تھا مرزا قادیانی کی تردید کے لیے، جو وقف کر دیا تھا سرور کائنات کی ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اس میں مرزا قادیانی کو ایک پیغام بھیجا، نشر کیا، کہا مرزا غلام قادیانی میں ایک اہل حدیث عالم دین کا نام پیش کروں گا، اگر اس کے ساتھ مبالغہ کر لیں اور اس مبالغہ کے بعد صرف 8 دن مرزا قادیانی زندہ رہ جائے، میں مسلک اہل حدیث کو چھوڑ کے مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ حضرات، اشاعت السنہ پہنچا مرزا قادیانی کے ہاتھوں میں، مرزا قادیانی نے جواباً خط لکھا، میں مبالغہ کے لیے تیار ہوں، بٹالوی صاحب مجھے بتائیے وہ عالم دین کون سے ہیں؟ حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً لکھا، اس شخص کا نام محی الدین حضرت مولانا عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے ساتھ مبالغہ کر لو۔ جب حضرت محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اسم گرامی قادیانی مرزا کے سامنے پہنچا، کہنے لگا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، بر صغیر کے ہر شخص سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اہل حدیث کے سر خیل محی الدین عبد الرحمن لکھوی سے میں مبالغہ نہیں کر سکتا۔ حضرت لکھوی صاحب کے علم میں آیا، انہوں نے حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا، بٹالوی صاحب آپ نے 8 دن کا وقت دیا، مجھے سرور کائنات کی ختم نبوت پہ میرا ایسا تیقن ہے، اگر مرزا میرے سامنے مبالغہ کے لیے آ جاتا، اللہ کے فضل سے 8 پیر بھی نہ نکالتا، اللہ اسے جہنم واصل کر دیتے۔ حضرات، پھر مرزا قادیانی نے ایک جھوٹی پیشین گوئی کر دی، کہنے لگا مولانا عبد الرحمن لکھوی محی الدین یہ دم کٹے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوگی، ان کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، ان کی آگے نسل نہیں چل سکے گی۔ اللہ رب العزت کا فضل ہوا، ابھی اس کے اس پیشین گوئی کو چند ماہ گزرے تھے، اللہ رب العزت نے اپنا فضل کرم فرما کے حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی کو بیٹا عطا کیا، جن کا نام محمد علی مدنی رکھا۔ محمد علی مدنی لکھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب میں عرصہ دراز تک پڑھاتے رہے، اور ان کو مسجد نبوی روضۃ من ریاض الجنہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت نے موت دے کے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ وہ مولانا محمد علی لکھوی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے خلاف اس کائنات میں حق کی دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ مرزا کہتا تھا عبد الرحمن لکھوی کی اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے مجھے کائنات میں بھیج کے مرزا کی تردید کر دی، اس کے کذب بیانی پہ مہر لگا دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ساری زندگی ختم نبوت کی تحریک کو منظم کرنے کا موقع دیا۔ مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ دادا جان تھے، حضرت مولانا عبد الرحمن محی الدین لکھوی، ڈاکٹر حماد لکھوی آپ پیغام ٹی وی پہ سنتے ہیں، ان کے پردادا تھے۔ الحمدللہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اور آپ اپنے اکابر کے مشن پہ الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ ختم نبوت کے عقیدہ کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہونے دینا چاہتے، اور ہم نے اپنے اکابر کے مشن پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو بتانا ہے حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، کہا لوگوں میں اور قیامت آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جس طرح 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اس طرح میرے
اور قیامت کے درمیان نبوت اور رسالت کے حوالہ سے کوئی فاصلہ نہیں۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد قیامت آئے گی، نظام کو ختم کر دیا جائے گا، نئی نبوت کائنات میں نہیں آئے گی۔ حضرات، یہ مسلمہ عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ جس کے اقرار، اظہار اور اعلان کے بغیر دنیا کا کوئی فرد و بشر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی عقیدہ کے پرچار کے لیے یہ ماہ ستمبر ہے، اس 1974 کی تحریک کی یادگار کے طور پہ، اور ہم اپنی اولادوں کو، اپنے نونہالوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے اکابر اور اسلاف نے بڑی محنت اور کوشش کے بعد بڑی قربانیاں دے کے، بڑی شہادتیں اور لاشیں اٹھا کے، بڑے علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کے یہ فیصلہ ہوا۔ تو آئیے ہم اللہ رب العزت کے فضل سے اس فیصلہ کو اس ملک کے ایک ایک کونا میں پھیلائیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ اس فیصلہ کا پیغام پہنچائیں گے، بلکہ اپنی محنت کریں گے۔ ہمارے اکابر نے ان کو کافر قرار دلوایا، ہم محنت اور کوشش کر کے ان کو انشاءاللہ مرتد قرار دلوائیں گے، انشاءاللہ دلوائیں گے جی، بلند آواز سے دلوائیں گے۔ اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے وقت دیں گے، اپنی توانائیاں صرف کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں مرتد کی شرعی سزا نافذ کی جائے گی۔ جو پاکستان کے اندر اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا وہ مرتد ہے، اور مرتد کی شرعی سزا قتل ہے، پھانسی کے پھندا پہ لٹکایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مزید محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔